قاضی فائسہ کی باقیات اور منصور علی شاہ کے مابین نیا گھمسان کا رن شروع ہوا ہے۔ اس رن میں کون جیتے گا کون ہارے گا اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ایمانداری سے، جانبداری سے اور ضمیروں کے مطابق کام ہو، باتیں ہوں، معاملات ہوں تو پھر تو جسٹس منصور علی شاہ بالکل جیتیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو کچھ ہوتا ہے پوری دنیا کے آپ کے بھی سامنے ہے۔ بات لمبی نہیں کرتے، آپ کئی ویلاگ دیکھ چکے ہوں گے، آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا کہ آج کیا ہوا ہے، سپریم کورٹ میں کیا ہوا ہے، کیسے ہو گیا ہے، یہ حیران کن ہے۔ مختصر اس پر بات کرتے ہیں اور ایک نئی بات ہم یہاں پہ کریں گے آپ کے ساتھ، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت لے لیں گے۔ ہوا یہ کہ کسٹم کیس ہے، کافی دن پہلے کا کیس تھا، تو جب یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، اس پر بینچ تشکیل دیا جاتا ہے۔ منصور علی شاہ صاحب اس بینچ کی قیادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ عرفان سعادت ہوتے ہیں اور عائشہ ہوتی ہیں، عائشہ ملک۔ تو ان کے سامنے مسلم لیگ نون کے وکیل یا حکومتی وکیل یا جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ اب آئینی بینچ بن گیا ہے، یہ معاملہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ کیس ہم سنیں گے یا پھر یہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا۔ اس کے لیے ان کی طرف سے 16 جنوری کی تاریخ مقرر کر دی جاتی ہے۔ 16 جنوری کو یہ پتہ چلتا ہے جناب یحییٰ فریدی صاحب اپنی طرف سے ایک جج کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، دوسرے جج کو بٹھا دیتے ہیں۔ عرفان سعادت کو نکال لیا جاتا ہے، ان کی جگہ پر بٹھا دیا جاتا ہے عباسی صاحب کو، عقیل عباسی صاحب کو، کراچی سے آئے ہوئے جج ہیں۔ تو اس روز منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کیس کو لگا دیا جائے 20 جنوری کے لیے۔ 20 جنوری کا دن آ جاتا ہے تو اس کو کاز لسٹ میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن کراچی سے وکیل آ جاتے ہیں بیرسٹر صلاح الدین صاحب، وہ 9 بجے آ کے 1 بجے کے لیے کیس مقرر ہونا تھا پہلے، لیکن وہ کاز لسٹ میں کہیں نظر نہیں آتا، تو وہ 9 بجے ہی بینچ کے سامنے جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں جناب کیس آج کاز لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آج اس کو سپلی میں شامل کر لیا جائے، لیکن کیس پھر بھی نہیں ہے، تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر کیس نہیں لگ رہا تو میں پھر کراچی واپس چلا جاؤں۔ اس پر منصور علی شاہ صاحب بلا لیتے ہیں ایڈیشنل رجسٹرار کو، پتہ چلتا ہے کہ وہ چھٹی پر ہیں، ان کی جگہ پر دوسرے رجسٹرار کو بلایا جاتا ہے، وہ ہیں ڈپٹی رجسٹرار پہلے والے۔ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کا نام ہے نذر عباس، اور ان کی جگہ پر پھر پیش ہوتے ہیں آ کے ذوالفقار علی صاحب۔ یہ فرماتے ہیں کہ 3 رکنی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر والی، جس میں آپ بھی کمیٹی کا حصہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امین الدین صاحب ہیں اور اس کی صدارت کرتے ہیں یحییٰ فریدی صاحب۔ اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیس اب 20 جنوری کو نہیں بلکہ 27 جنوری کو لگے گا۔ منصور علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں کمیٹی کا ممبر ہوں، میں کمیٹی کا حصہ ہوں، مجھے تو نہیں پتا یہ کب ہوا، کیسے ہوا، اس کے منٹس کدھر ہیں، اس کا ریٹن فیصلہ کدھر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے یہ سارا کچھ سن لیا ہو۔ عائشہ ملک صاحبہ اس پر برہمی کا اظہار کرتی ہیں کہ کیا ججوں کی بجائے معاملہ طے کریں گے ریسرچر، وہ بتایا کریں گے کہ کون سا کیس کس کے پاس جانا ہے۔ بہرحال جس طرح ذوالفقار علی صاحب بینچ کو ساری تفصیلات بتاتے ہیں، اس پر بینچ کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، مجھے پتا نہیں، یہ منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں اور عائشہ بھی کہہ رہی ہیں کہ کس طرح سے جوڈیشل آرڈر کو ایک انتظامی کمیٹی رد کر سکتی ہے، اوور کم کر سکتی ہے۔ تو باقی وکلاء کی طرف سے بھی جتنے میں نے ویلاگ اب تک دیکھے ہیں، سب میں یہی ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ جوڈیشل آرڈر کو کسی بھی طرح انتظامی کمیٹی کی طرف سے رد نہیں کیا جا سکتا، اوور کم نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ سارا کچھ ہو چکا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے پھر یہ کیا گیا کہ اس کیس کو کل کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ انہوں نے بلا لیا کہ یہاں پہ نذر عباس صاحب بھی آئیں، تو نذر عباس صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے جو کرنا تھا کر دیا، اس کے بعد وہ بیمار ہو گئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ کل ان کو یہاں پہ بلایا جائے اور اس کے ساتھ ہی ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ چونکہ معاملہ ہو گیا کہ جوڈیشل آرڈر پر کمیٹی کا آرڈر یا انتظامی آرڈر اوور کم نہیں کر سکتا، یہاں پہ جوڈیشل آرڈر موجود ہے، وہاں پہ ہر صورت میں اس پر عمل ہونا ہے، لیکن یہ حکومت یہ کچے پار پاؤں نہیں رکھتی، اس کی طرف سے بھی مکمل انتظام کیا گیا ہوتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوگا کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب جتنا بھی زور لگا لیں، جو بھی کر لیں، انہوں نے نئی حکمت عملی اپنا لی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آج رات کو صدارتی آرڈیننس جاری ہو جائے کہ انتظامی آرڈر جوڈیشل آرڈر پر اوور کم ہو سکتا ہے۔
उस पर प्रायोरिटी हासिल कर सकता है। और आज ऑर्डिनेंस आ जाए, सदारती ऑर्डिनेंस आ जाए और उसके बाद फिर जब भी इनको मौका मिले आइन में 27वीं तरमीम कर ली जाए। यही हमने आपके सामने छोटी सी मुख्तसर सी बात करनी थी। तो याह्या अफरीदी साहब बिल्कुल काजी फाइसा की बाकियात साबित हुई है। जिस तरह से अदालत को वो बेतौकीर कर रहे थे, उसी तरह से याह्या अफरीदी और अमीनुद्दीन साहब भी अदालत को रुसवा करने पर तुले हुए हैं। और ये वही अदालत है जिसमें ये लोग भी बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बैठे, और ये ऐसे लोग हैं किसी दूसरे के हाथ में छुरी पकड़ा के कहते हैं कि हमें। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। मौलाना फजल रहमान की तरफ से दो बातें की गई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रहे, दूसरा उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। तो मौलाना फजल रहमान साहब के लिए ये पालकी लेके जाए, ये हुकूमत मौलाना फजल रहमान साहब को झूठे दे ताकि उनको नज़र आए कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कहीं पे एग्जिस्ट करती है। अगर मौलाना फजल रहमान साहब को बहुत बड़ी बड़ी सीटें जगह पे दे दी जाती, बड़े बड़े ओहदे दे दिया जाते, चंद एक वजीर बना दिए जाते, तो मौलाना फजल रहमान को यही हुकूमत तेज़ रफ्तार तेज़ गाम की तरह चलती हुई नजर आती। तो बाकी मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत भी ज़्यादा पुर उम्मीद नहीं है, तहरीक इंसाफ वाले तो बिल्कुल ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अपने बड़े भाई से जाके मिले, उनसे पूछा मुज़ाकरात के हवाले से क्या करना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो जवाब दिया होगा वो सबको पता है, क्योंकि मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो ये फिर वहीं पे जाएंगे जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब वेले बैठे हुए हैं। बाकी आखिरी खबर ये है कि अदलिया मुकम्मल बर्बादी तबाही से बच गई है। वैसे तो तबाही और बर्बादी में अदलिया की कोई कसर रह नहीं गई थी, लेकिन अगर दो जजों को लगा दिया जाता, हुमायूं दिलावर को और फर्रुख अर्जमंद को, तो फिर अदलिया की मुकम्मल तबाही हो जाती। इनके पास जो भी किए जाने थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इनको नामजद किया गया था, लेकिन इन दोनों को पीछे कर दिया गया, इनकी बारी नहीं है। इमरान खान के केसेस में आपने देखा कि किस तरह तेज़ रफ्तारी के साथ ये फैसले कर रहे थे। तो नए दो जज जो रखे गए हैं वो हैं आज़म खान और इनाम अनीम। ये कोई और लोग हैं, लेकिन ये जैसे भी हैं इनको भी चुन के लगाया गया होगा कि इमरान खान को नहीं छोड़ना, लेकिन हुमायूं दिलावर और फर्रुख अर्जमंद से कहीं बेहतर होंगे। जिस तरह से आज की अदलिया है, याह्या अफरीदी है या अमीनुद्दीन साहब हैं, वो काजी फायज ईसा से लाख दर्जे बेहतर हैं। बहरहाल अदलिया के लिए, इमरान खान के लिए तो बेहतर नहीं है, लेकिन काजी फायज ईसा की निस्बत काफ़ी बेहतर हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।